باتیں جناب مولانا زاہد صاحب نے بہت اہم اور بہت ہی مفید کی ہیں. اسی حوالے سے جو وقت مجھے ملا ہے اسی کے اندر چند باتیں آپ سے میں عرض کروں گا. آج آپ کو لچھے دار تقریر سننے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی جو اسٹیجیے مقررین ہوتے ہیں جن کا کام ہے گانا بجانا اور ناٹک کے ذریعے سامعین کو لبھائے رکھنا، تو وہ ہمیں آتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو وہ شرف اور وہ عزت اور وہ قدر و منزلت عطا کی ہے کہ اس امت کے اوپر، اس امت کے نبی کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے جب سب سے پہلا میسج آتا ہے، جب سب سے پہلی وحی آتی ہے، نبوت جب ملتی ہے، نبی بنایا جاتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اے محمد اپنے ماننے والوں سے، اپنے امتیوں سے کہو کہ تم نماز پڑھو. پہلے یہ حکم نہیں آتا ہے، یہ حکم نہیں دیا جاتا ہے کہ اے محمد اپنے ماننے والوں سے تم کہو کہ زکوٰۃ دو. یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے ماننے والوں سے تم کہو کہ اے امتیو تم حج کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے نہ نماز کا حکم پہلے آتا ہے، نہ روزے کا حکم پہلے آتا ہے، نہ حج کا حکم پہلے آتا ہے، نہ کسی اور اخلاق کا، اوامر کا، نواہی کا حکم پہلے آتا ہے. سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا میسج جو اللہ کی طرف سے آسمانی دنیا سے، لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، سب سے پہلی وحی وہ آتی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. اپنے رب کے نام سے پڑھو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے. اس ماحول میں، جہالت بھرے ماحول میں اقرا کی آواز گونجتی ہے. یہ ایک آواز ہی نہیں تھی، یہ اعلان تھا کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، جہالت کے خلاف، آپسی گروہی دشمنی کے خلاف، حسد کے خلاف، تعصب کے خلاف، ہر طرح کی درندگی کے خلاف. اللہ رب العزت سے زیادہ انسان کے نفسیات کو جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی علم تھا. اگر یہ پڑھنے والے بن جائیں گے، اگر یہ جاننے والے بن جائیں گے، اگر یہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والے بن جائیں گے، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں گے، اگر یہ پڑھ لکھ لیں گے تو پھر ان کی نماز بھی درست ہو جائے گی، ان کا روزہ بھی درست ہو جائے گا، ان کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے. یہ جو ہے کہ تمام طرح کے اوامر و نواہی پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے. لیکن جب علم نہیں ہوگا تو پھر یہ جہالت میں اسی طریقے سے گمراہ رہیں گے. اسی لیے سب سے پہلی وحی اس نبی امی کے اوپر آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. علم پہلے ہے، ایجوکیشن پہلے ہے اسلام میں، شکشا پہلے ہے اسلام میں. مسجدوں کو آباد کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ بعد میں ہے. پہلا نمبر علم کا آتا ہے. اس لیے ابھی مولانا حدیث بیان فرما رہے تھے کہ تم ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، جبھی تو تمہاری نماز بھی درست ہوگی، تمہارے روزے بھی درست ہوں گے، تمہیں دین کے مسائل کی
معلومات ہوگی۔ جس قوم کے پاس سب سے پہلی وحی اللہ کی طرف سے، سب سے پہلا میسج اللہ کی طرف سے اقرا کا آیا ہو، پڑھنے کا آیا ہو، آج دنیا بھر کے اندر سب سے زیادہ جاہل قوم یہی تصور کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی صفتی نام کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ الرحمن کے بعد، اللہ رب العزت کے بعد، خالق و مالک کے بعد تخلیق انسانی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ علماء یہاں موجود ہیں اسٹیج کے اوپر، پہلے کہا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ علم القرآن پہلے کیا، علم کا تذکرہ پہلے کیا، تخلیق انسانی کا تذکرہ بعد میں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کے وجود سے پہلے علم تھا، کائنات کے وجود سے پہلے علم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو پھر کیا ہوا؟ فرشتوں سے مقابلہ کروایا تو کیا کہا کہ فرشتوں تم ذرا ان اسماء کے نام بتلا دو۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ تم نے ہمیں بتلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی قدر و منزلت کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کے ذریعے بڑھایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، دنیا کے سارے اسماء کے نام، سارے ساتوں زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اور مفسرین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ علوم کی جتنی قسمیں، یاد رکھیے گا علوم کی جتنی قسمیں، صرف فقہ کا علم نہیں، صرف حدیث کا علم نہیں، صرف قرآن کا علم نہیں، صرف تجوید کا علم نہیں، بلکہ علوم کی جتنی قسمیں آج تک جتنی قسمیں وجود میں آئی، وہ چاہے جو کہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، میتھمیٹکس ہو، آسٹرولوجی ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، دنیا کی جتنی قسمیں ہیں اور قیامت تک جتنی قسمیں دریافت ہوتی رہیں گی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام علوم سے نواز دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس، صد افسوس، قرآن نے کہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کا طریقہ جانتا ہے، ایک آدمی نہیں جانتا، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی دنیا بھر کے شہروں کا جنرل نالج رکھتا ہے اور ایک آدمی نہیں جانتا۔ اس کو آسان سی سادہ سی مثال سے سمجھائیں کہ ایک آدمی آگرہ گیا ہوا ہے، اس نے تاج محل کو دیکھا ہوا ہے، وہ دیکھ کر آیا ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو ملین کریا کی سرزمین سے کبھی باہر ہی نہیں گیا، جو تاج محل دیکھ کر آیا ہے، جو لال قلعہ کے میناروں کو دیکھ کر آیا ہے، جو قطب مینار کو دیکھ کر آیا ہے، جو جامع مسجد دلی گھوم کر آیا ہے، جو دلی کے میٹرو پر چڑھ کے آیا ہے، وہ اور جو یہاں پر رہنے والا برابر، یہ تو دنیاوی مشاہدہ ہے جو ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر جو دینی علوم ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آپسی گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، فلاں جو ڈینگے مارتا ہے سامنے والا کہتا ہے ترا معلوم چھو تو دیکھ لے جا کے وہاں جائے گا۔ انہوں نے تو دیکھ کر آیا ہوا ہے۔ توصیف کل ویڈیو بنائی، عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تمام طرح کے علوم کا خزینہ قرآن ہے۔ کیسے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اپنی ایک کتاب میں، یاد رہے کہ علامہ سیوطی وہ ہے جنہوں نے سب سے
تحریفیں کی، کثیر التصانیف، اتنی زیادہ تصنیفیں کی کہ اس وقت کے علماء ان سے حسد کرنے لگے اور یہ الزام لگا دیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی یہ دوسروں کی لکھی ہوئی کتابیں چرا کر اپنے نام کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا علوم دیا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22 لاکھ علوم کو بیان کیا ہے۔ آج بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ریسرچ، ناسا کے سائنسی اداروں کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ سائنس اور ریسرچ کا جو اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے وہ علم فلکیات ہو سکتا ہے۔ روز دنیا کے اندر ہزاروں گلیکسیز، ہزاروں سیاروں، ہزاروں ستاروں کا وجود ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے علم فلکیات میں، آسٹرولوجی کے اندر، اور سب سے وہ سب سے عظیم مرحلہ، سب سے اونچے لیول کا معیاری سائنٹسٹ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خلائی اور اسپیس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، وہ قرآن کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے۔ اور ایک بات اور آپ کو کہوں، آپ جانتے ہوں گے اس موضوع پر اگر کسی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کام کیا ہے، آپ ہی کے جھارکھنڈ کے ایک لال انگلینڈ میں بیٹھ کر مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی نے بات نکل گئی، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور پورے دنیا بھر کا کیلنڈر بنا کر رکھ دیا، اور جو غلط فہمیاں تھیں ان غلط فہمیوں کو دور کیا۔ ایک میں بات دوسری طرف چلی گئی، عرض کرنے کا مقصد